اس نئے تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہماری میز پر مختلف ذرائع کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ہاں، کافی زیادہ مواد ہے آج۔ بالکل، ان دستاویزات میں آفیشل ایویشن ایکسیڈنٹ رپورٹس ہیں، فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کی ٹرانسکرپٹس ہیں، NTSB کی تحقیقات اور سب سے بڑھ کر مسافروں اور کرو کے انتہائی جذباتی انٹرویوز شامل ہیں۔ اور ان سب کو جمع کرنے کا ایک خاص مقصد ہے؟ ایسا ہی ہے، ان تمام سورسز کو اکٹھا کرنے کا مقصد ایویشن کی تاریخ کے ایک ایسے واقعے کی گہری تحقیق کرنا ہے جو کسی کے بھی رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ بالکل۔ بس تصور کیا جائے، ایک بہت بڑا ہوائی جہاز جس میں 306 افراد سوار ہیں، جس کا وزن 200 ٹن سے زیادہ ہے، اور وہ اچانک سے رات کے گھپ اندھیرے میں بحر اوکیانوس کے عین وسط میں ایک بغیر انجن والے گلائیڈر میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو کہ تکنیکی لحاظ سے ناممکن سا لگتا ہے۔ ہاں، آج ہم ایئر ٹرانزٹ فلائٹ 236 کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ اس جائزے کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آخر کیسے چھوٹی چھوٹی تکنیکی غلطیوں، شارٹ کٹس اور انسانی بھول کا ایک پورا سلسلہ اس خوفناک صورتحال کا سبب بنا۔ اور اس کہانی میں ایک ایسی حیرت انگیز کڑی بھی موجود ہے جس میں ایک انتہائی غیر معمولی اور تاریک ماضی رکھنے والے پائلٹ نے ان سب لوگوں کی جانیں بچائیں۔ میرا ماننا ہے کہ ان دستاویزات کو پڑھنا واقعی ایک حیرت انگیز تجربہ رہا ہے۔ اس واقعے کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جب ان رپورٹس کی کڑیاں ملائی جاتی ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ آسمان میں موت کا جو کھیل رچا گیا، اس کی شروعات ہوا میں نہیں بلکہ زمین پر ہونے والی ایک بظاہر معمولی سی مینٹیننس کی غلطی سے ہوئی تھی۔ صحیح۔ انآفیشیل لاگز کے مطابق زمین پر وقت بچانے کے لیے کیے گئے چھوٹے فیصلے ہوا میں ہزاروں فٹ کی بلندی پر زندگی اور موت کا مسئلہ بن گئے تھے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ ان رپورٹس کے مطابق کہانی کا آغاز 23 اگست 2001 کی رات کو ہوتا ہے۔ ٹورانٹو کا پیئرسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا اور بیشتر لوگ چھٹیاں منانے نکل رہے تھے۔ ایک عام سی رات تھی ان کے لیے؟ بالکل۔ ایئر ٹرانزٹ کی فلائٹ 236 ٹورانٹو سے پرتگال کے شہر لسبن جانے کے لیے تیار تھی۔ بظاہر سب کچھ بالکل معمول کے مطابق تھا۔ مسافر اپنی سیٹس پر تھے، کیبن میں ہلکی روشنی تھی۔ رات کے 12:52 پر اس فلائٹ نے ٹیک آف کیا، لیکن اب ان رپورٹس کو پڑھ کے یہ جاننا بہت خوفناک لگتا ہے کہ ان 306 لوگوں کے جہاز میں ایک ٹائم بم ٹک ٹک کر رہا تھا۔ ہاں، آپ بتائیں، زمین پر وہ آخر کیا غلطی تھی جس نے اس بم کو ایکٹیویٹ کیا؟ دیکھیں، مینٹیننس لاگز کی فائل اس سوال کا بہت تفصیلی جواب دیتی ہے۔ اس ٹائم بم کی بنیاد ٹیک آف سے ٹھیک 9 دن پہلے رکھی جا چکی تھی۔ 15 اگست کو ایئر ٹرانزٹ کی مینٹیننس ٹیم نے اس جہاز کے رائٹ انجن کے آئل سسٹم میں دھات کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یعنی میٹل چپس پائے تھے۔ اور ایویشن کی دنیا میں یہ ایک بہت سنگین نشانی ہوتی ہے نا؟ بالکل، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ انجن کے اندر پرزے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ 2 دن بعد جب مزید میٹل پارٹیکلز ملے تو انجن تبدیل کرنا لازمی ہو گیا۔ یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ایئر لائن کے پاس اس نئے ایئر بس A330 کے لیے کوئی سپیئر انجن موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وقت کی کمی اور فلائٹ شیڈیول کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے رولز رائس سے ایک انجن ادھار لیا، لیکن یہ ادھار لیا گیا انجن ایک پرانے ڈیزائن کا تھا، اور ان دستاویزات کے مطابق واقعے کی اصل جڑ یہی پرانا ڈیزائن تھا۔ اسے عام زندگی کی مثال سے ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے آپ کے کسی نئے اور مہنگے موبائل فون کا چارجر خراب ہو جائے اور وقت بچانے کے لیے کوئی ملتا جلتا پرانے ماڈل کا چارجر زبردستی اس فون میں لگا دیا جائے۔ صحیح مثال ہے۔ مطلب باہر سے دیکھنے میں شاید فرق محسوس نہ ہو، لیکن اندر کی پنس بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ شروع میں شاید وہ فون چارج ہو بھی جائے، لیکن آخر میں شارٹ سرکٹ ہونا طے ہے۔ فلائٹ 236 کے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی زبردستی کی جا رہی تھی۔ آپ کا یہ تجزیہ صورتحال کی بالکل صحیح عکاسی کرتا ہے۔ جب وہ نیا ادھار کا انجن لایا گیا تو ٹیکنیشینز کو ایک بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاز کا جو نئے ڈیزائن کا ہائیڈرولک پمپ تھا وہ اس پرانے ڈیزائن کے انجن پر فٹ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ بیچ میں انجن کی ایک فیول ٹیوب رکاوٹ بن رہی تھی۔ تو پھر انہوں نے زبردستی فٹ کیا اسے؟ دراصل لیڈ ٹیکنیشین نے مسئلے کا حل نکالنے کے لیے رولز رائس کا مینول چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔
رپورٹ بتاتی ہے کہ اس نے 3 الگ الگ کمپیوٹرز پر مینول کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت آئی ٹی نیٹ ورک ڈاؤن تھا۔ یہاں انویسٹیگیشن رپورٹ ایک انتہائی افسوسناک حقیقت بیان کرتی ہے۔ وہ سروس بلیٹن مینول اصل میں آف لائن سی ڈیز کی شکل میں اسی بلڈنگ میں موجود تھا۔ کیا واقعی؟ ہاں، لیکن اس ٹیکنیشین کو ان سی ڈیز کے وجود کا علم ہی نہیں تھا۔ اور ان مینٹیننس لاگز میں پڑھ رہی تھی کہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اس دن سنڈے کی دوپہر تھی اور جہاز کو اگلی فلائٹ کے لیے جلد از جلد تیار کرنے کا شدید پریشر تھا۔ اس پریشر نے آخر کیا نتیجہ نکالا؟ اسی وقت کی کمی اور پریشر کے تحت ایک مہلک شارٹ کٹ سامنے آیا۔ ٹیکنیشین نے نئی ڈیزائن کی فیول ٹیوب اور پرانے ڈیزائن کی ہائیڈرولک ٹیوب کو ایک ساتھ ملا کر زبردستی فٹ کر دیا، جبکہ رولز رائس کے مینول میں، جو اس وقت نیٹ ورک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھا گیا، واضح طور پر لکھا تھا کہ ان دونوں ٹیوبز کو ہمیشہ ایک مکمل سیٹ کے طور پر تبدیل کرنا ضروری ہے۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ کہ یہ دونوں ٹیوبز اپنی غلط فٹنگ کی وجہ سے آپس میں رگڑ کھانے لگیں۔ ہوا میں جہاز کی وائبریشن اور آپس کے دباؤ کی وجہ سے ہائیڈرولک لائن فیول لائن کے قریب آتی گئی اور اس کی دیوار کو آہستہ آہستہ گھستی چلی گئی۔ یہ پرزے اس طرح فٹ کیے گئے تھے کہ فیول لائن کا پھٹنا صرف وقت کی بات تھی۔ تو وہ رگڑ کھا کر کمزور ہو رہی تھی۔ ان تحقیقاتی دستاویزات میں آگے چل کر ایک ٹرم بار بار استعمال ہوئی ہے، ایل شیپڈ کریک۔ بالکل۔ 24 اگست کی صبح 4:38 کا وقت تھا۔ جہاز 39,000 فٹ کی بلندی پر بحر اوکیانوس کے وسط میں اڑان بھر رہا تھا۔ اس وقت لگاتار رگڑ کھانے کی وجہ سے اس فیول ٹیوب میں ایک ایل شیپ کا شگاف پڑ چکا تھا۔ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈرز بتاتے ہیں کہ اس شگاف سے انتہائی تیزی سے فیول لیک ہو رہا تھا۔ آپ تھوڑا بتائیں گے کہ اس لیک کی رفتار آخر کتنی تھی اور اس نے جہاز کے وزن پر کیا اثر ڈالا؟ ڈیٹا ریکارڈر کے اعداد و شمار کے مطابق اس کریک سے 13 میٹرک ٹن فی گھنٹہ کی رفتار سے فیول ہوا میں بہہ رہا تھا۔ 13 ٹن؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک انتہائی خوفناک رفتار ہے۔ حالانکہ فلائٹ پلان کے مطابق جہاز میں ضرورت سے 5.5 ٹن اضافی فیول ڈالا گیا تھا، لیکن اس بڑے شگاف کی وجہ سے وہ سارا اضافی فیول اور باقی کا ضروری فیول تیزی سے سمندر کی طرف بہہ رہا تھا۔ یہاں پر ٹیکنالوجی اور انسانی ذہن کے تصادم کا ایک بہت بڑا پہلو سامنے آتا ہے۔ ہاں، رپورٹ پڑھتے ہوئے یہ سوال میرے ذہن میں بہت شدت سے پیدا ہوا کہ اتنا مہنگا اور جدید ایئر بس جہاز اپنے پائلٹس کو اس اتنے بڑے فیول لیک کے بارے میں کوئی براہ راست وارننگ کیوں نہیں دے رہا تھا؟ اس کی وجہ ایئر بس کا اپنا سسٹم ڈیزائن تھا۔ اس وقت کے ایئر بس ماڈل میں فیول لیک کو براہ راست پکڑنے کے لیے کوئی ڈائریکٹ سینسر موجود ہی نہیں تھا۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ ہاں، جو سینسرز تھے وہ صرف مختلف پرزوں کے ٹیمپریچر اور پریشر کو مانیٹر کرتے تھے۔ جب صبح 5:03 پر کریو نے رائٹ انجن میں غیر معمولی آئل پریشر کی ریڈنگز دیکھیں تو انہوں نے اسے فیول لیک سے جوڑا ہی نہیں۔ انہوں نے کیا سوچا پھر؟ ان کی ٹریننگ اور تجربے نے انہیں یہی بتایا کہ یہ صرف ایک کمپیوٹر کی غلطی یا سینسر کا فالٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ جدید جہازوں میں سینسرز کا خراب ہونا ایک عام بات سمجھی جاتی تھی۔ ان کے ذہن میں یہ گمان تک نہیں تھا کہ آسمان میں ان کا فیول اس تیزی سے ضائع ہو رہا ہے۔ یہاں آ کر کہانی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ پھر ٹھیک 5:33 پر ٹیک آف کے تقریباً 4 گھنٹے اور 40 منٹ بعد کاکپٹ میں ایک اہم وارننگ الارم بجا۔ ہاں، فیول امبیلنس کا۔ بالکل، فیول امبیلنس، یعنی رائٹ اور لیفٹ ونگز کے فیول ٹینکس میں وزن کا فرق آ گیا تھا۔ رائٹ سائیڈ میں فیول تیزی سے کم ہو رہا تھا، جبکہ لیفٹ سائیڈ میں فیول موجود تھا۔ انویسٹیگیشنز بتاتی ہیں کہ اس مقام پر پائلٹس نے اس پورے واقعے کی سب سے بڑی اور جان لیوا غلطی کی۔ انہوں نے ایسا کیا کیا جس نے حالات کو مزید بگاڑ دیا؟ ایسے پیچیدہ حالات میں پائلٹس کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایمرجنسی چیک لسٹ نکالیں اور قدم بقدم ہدایات پر عمل کریں۔ مینول کی اس چیک لسٹ میں واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ اگر آئل پریشر ڈراپ ہونے کے بعد فیول امبیلنس ہو تو فیول لیک کا شک کیا جانا چاہیے اور فیول لیک کا پروسیجر فالو کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے چیک لسٹ نہیں پڑھی؟ نہیں، انہوں نے چیک لسٹ پڑھنے کے بجائے اپنی یادداشت پر بھروسہ کیا اور انہوں نے فیول امبیلنس کو ٹھیک کرنے کے لیے کراس فیڈ والو کھول دیا۔ اوہ، اگر اس کراس فیڈ والو کو ہم آسان لفظوں میں سمجھیں تو اسے ایسے تصور کیا جا سکتا ہے جیسے 2 الگ الگ پانی کے ٹینکس کے درمیان ایک کنیکشن پائپ لگا ہو۔
اگر ایک ٹینک خالی ہو رہا ہو تو اس والو کو کھولنے سے بھرے ہوئے ٹینک کا پانی خالی ٹینک کی طرف جانے لگتا ہے تاکہ وزن برابر ہو جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن فلائٹ 236 کے کیس میں تو رائٹ ٹینک میں پانی کم نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کی دیوار میں ایک بڑا سوراخ تھا۔ ٹینکس میں جو فیول بچا تھا وہ بھی اس والو کے ذریعے نکل کر رائٹ سائڈ والے لیک سے سیدھا سمندر میں گرنے لگا۔ یعنی انہوں نے انجانے میں مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اپنے بچے کچے فیول کو بھی باہر بہا دیا۔ میں ان تحقیقاتی دستاویزات میں ایک اور رپورٹ پڑھ رہی تھی جو ٹھیک 4 سال پرانی ہے۔ 24 اگست 1997 کو ایئر فرانس کی ایک فلائٹ کے ساتھ بالکل یہی فیول لیک کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس وقت فرینچ اتھارٹیز نے سختی سے مشورہ دیا تھا کہ ایئر بس کو اپنے جہازوں میں آٹومیٹڈ فیول لیک وارننگ سسٹم لگانا چاہیے تاکہ پائلٹس کو فوراً پتہ چل جائے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سسٹم کی ناکامی واضح ہوتی ہے۔ ایئر بس نے اس 1997 کے مشورے کے بعد صرف مینول پروسیجرز میں تبدیلی کی تھی اور وہ آٹومیٹڈ وارننگ سسٹم جہازوں میں انسٹال نہیں کیا، جو کہ بہت حیران کن ہے۔ ہاں، اگر وہ آٹومیٹڈ سسٹم اس ایئر ٹرانزٹ فلائٹ میں موجود ہوتا تو پائلٹس کو بروقت اور واضح پیغام مل جاتا کہ یہ صرف سینسر کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک بھاری لیک ہے۔ پھر شاید وہ کراس فیڈ ویل کھولنے کی غلطی کبھی نہ ہوتی۔ یہ سچ میں افسوسناک ہے کہ پرانی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا گیا۔ واپس فلائٹ 236 پر آتے ہیں۔ صبح 6:13 پر جہاز 34,000 فٹ کی بلندی پر تھا اور اچانک ان کا دایاں انجن فیول ختم ہونے کی وجہ سے پوری طرح بند ہو گیا۔ اور پھر بایاں بھی؟ ہاں، اس کے ٹھیک 13 منٹ بعد 6:26 پر بایاں انجن بھی بند ہو گیا۔ ایک 200 ٹن کا ہوائی جہاز اب آسمان میں محض ایک بغیر انجن کا کھلونا یا گلائیڈر بن چکا تھا، اور قریب ترین زمین ایزورس کا لاجس ایئر بیس ابھی بھی 144 کلومیٹر دور تھی۔ پیسنجر انٹرویوز کی فائل جب پڑھی جاتی ہے تو کیبن کا منظر انتہائی خوفناک محسوس ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب دونوں انجنز نے کام کرنا چھوڑ دیا تو تبدیلی صرف تکنیکی نہیں تھی۔ مین الیکٹریکل جنریٹرز بند ہو گئے جس کی وجہ سے کاکپٹ کی سکرینز کالی پڑ گئیں اور کیبن کے اندر ایک ایسی دہشت پھیل گئی جس کا تصور کرنا بھی عام انسان کے لیے مشکل ہے۔ میں ان انٹرویوز میں دیکھ رہی تھی کہ مسافروں نے بتایا ہے کہ جہاز میں اچانک گھپ اندھیرا چھا گیا۔ وہ جو ایک جہاز کے اڑتے وقت بیک گراؤنڈ میں مسلسل انجن کی گونج ہوتی ہے نا، وہ یکدم ختم ہو گئی اور ایک ایسی کان پھاڑ دینے والی خاموشی چھا گئی جس میں صرف ہوا کے جہاز کے ڈھانچے سے ٹکرانے کی آواز بچی تھی۔ وہ خاموشی سب سے زیادہ ڈرانے والی ہوتی ہے۔ بالکل۔ 57 سالہ آگسٹینو رومیرو نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ اس اندھیرے میں انہیں اپنی ان بیٹیوں کا خیال آیا جو کینیڈا میں تھیں، کیونکہ انہیں لگا کہ اب ان سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ 18 سالہ طالب علم واسکو دوس سانتوس نے لکھا کہ انہیں ان تمام فلموں کے کریش سینز یاد آنے لگے۔ اور ایک مسافر مارگریٹ میکنن، انہوں نے تو موت کو پوری طرح قبول کر لیا تھا۔ انہیں 1996 کا وہ مشہور ایتھوپین ایئر لائنز کا واٹر کریش یاد آ رہا تھا جس میں جہاز پانی سے ٹکراتے ہی ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن انہی حالات میں ان کے شوہر بسیکاس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا اور اندھیرے میں اپنی بیوی سے کہا کہ ہمیں تیرنے کے لیے اپنے جوتوں کی ضرورت پڑے گی۔ وہ اس وقت بھی تیر کر جان بچانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ یہ حصہ سب سے زیادہ رونگٹے کھڑے کرنے والا ہے۔ نفسیاتی طور پر جب انسان ایسی خاموشی اور اندھیرے کا سامنا کرتا ہے جہاں موت سامنے نظر آ رہی ہو تو دماغ ایکسٹریم سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے۔ بالکل۔ تکنیکی حوالے سے اس وقت جہاز صرف ایک ایمرجنسی پاور سورس پر چل رہا تھا جسے ریٹ یعنی ریم ایئر ٹربائن کہتے ہیں۔ یہ ریٹ آخر کام کیسے کرتا ہے؟ کیونکہ ایک 200 ٹن کے جہاز کو زندہ رکھنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں۔ ریڈیو کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے جیسے ایک چھوٹی سی پنکی یا ونڈ مل جو کسی ڈائنامو کے ساتھ اٹیچ ہو۔ جب سب پاور فیل ہو جاتی ہے تو یہ چھوٹی سی پنکھی جہاز کے پیٹ کے نیچے سے باہر نکلتی ہے۔ ہوا کے دباؤ سے یہ گھومتی ہے اور صرف اتنی بجلی پیدا کرتی ہے کہ کاکپٹ کے بنیادی انسٹرومنٹس چلتے رہیں تاکہ پائلٹس جہاز کو کنٹرول کر سکیں۔ اچھا، تو یہ ہوا سے چلتی ہے؟ ہاں، لیکن اس کی ایک بہت بڑی شرط ہوتی ہے۔ اس کو گھومتے رہنے کے لیے جہاز کی سپیڈ کم از کم 140 ناٹس ہونی ضروری تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ جہاز کو ہوا میں تیرتے رہنے کے بجائے تیزی سے نیچے کی طرف آنا تھا تاکہ ہوا کا دباؤ اس ٹربائن کو چلاتا رہے،
और जैसा कि उन मुसाफिर शोहर ने तैरने का जिक्र किया था, पायलट्स भी असल में वाटर डिचिंग यानी जहाज को समंदर पर उतारने की तैयारी कर रहे थे, जो कि बहुत खतरनाक होता है। इन रिपोर्ट्स में वाटर डिचिंग के हवाले से जो आदादो शुमार हैं वो भी इंतहाई डरावने हैं। ऐसे हालात में बचने का इम्कान कितना होता है? हकीकत ये है कि पानी पर उतरने के पहले झटके में 95% लोगों के बचने का इम्कान होता है, बशर्ते कि जहाज सही एंगल पर उतरे। लेकिन असल मौत का खेल उसके बाद शुरू होता है। रात का वक्त था और बहरे ओकियानोस के ठंडे पानी की वजह से हाइपोथर्मिया, जिसमें जिस्म का दर्जा हरारत तेजी से गिर जाता है और डूबने के बाइस बाकी बचने की शरह गिरकर 76% रह जाती है। ओह, 76%? जी, और घुप अंधेरे में पायलट्स को समुंदर की लहरों की ऊंचाई का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। एक गलत एंगल पर पानी से टकराने का मतलब था कि जहाज के कई टुकड़े हो जाते और बचने का चांस तकरीबन खत्म हो जाता। एक तरफ घुप अंधेरा, नीचे ठंडा समंदर, इंजन पूरी तरह फेल और करीब तरीन रनवे मीलों दूर। लेकिन फिर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की ट्रांसक्रिप्ट एक मौजज़े की निशानदेही करती है। 19 मिनट तक इस 200 टन के ग्लाइडर ने बगैर किसी इंजन के परवाज की और बिलाखिर सुबह 6:45 पर इस फ्लाइट ने लॉजस एयरबेस के रनवे पर लैंडिंग कर ली, जो कि अपने आप में एक तारीख है। बिल्कुल, लेकिन उन लॉग्स में लिखा है कि लैंडिंग इंतहाई खौफनाक थी क्योंकि जहाज में रिवर्स थ्रस्ट नहीं था। ये रिवर्स थ्रस्ट क्या होता है और इसके ना होने से लैंडिंग पर क्या असर पड़ा? जब कोई जहाज जमीन पर उतरता है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। रिवर्स थ्रस्ट को ऐसे समझा जा सकता है जैसे इंजन अपनी पूरी ताकत से हवा को आगे की तरफ फेंकना शुरू कर दे ताकि जहाज की रफ्तार को ब्रेक लग सके। ये वैसा ही है जैसे कोई तेजी से दौड़ते हुए अचानक रुकने के लिए अपने जिस्म को पीछे की तरफ झोंक दे। चूंकि इंजन्स बंद थे, इसलिए फ्लाइट 236 के पास रिवर्स थ्रस्ट की सहूलत नहीं थी, जिसका मतलब था कि इस 200 टन के अजदहे को रोकने के लिए सिर्फ पहिए की ब्रेक्स मौजूद थी। बिल्कुल सही। जब इतनी भारी मास सिर्फ व्हील्स के सहारे रुकने की कोशिश करती है तो नतीजा वही निकलता है जो रिपोर्ट में दर्ज है। पायलट्स को एक्सट्रीम ब्रेक्स लगाने पड़े, लैंडिंग गियर के व्हील्स लॉक हो गए, कई टायर रगड़ खा के फट गए, चिंगारियां निकली और आग भी लग गई। लेकिन सबसे हैरान अंगेज बात यह है कि 306 में से एक भी शख्स की जान नहीं गई। मिशन की तारीख का सबसे तवील तरीन कमर्शियल ग्लाइड था। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये नामुमकिन काम आखिर मुमकिन कैसे हुआ? इन रिपोर्ट्स को जब मजीद डीपली इन्वेस्टिगेट किया गया तो कैप्टन रॉबर्ट पेश की फाइल सामने आई और मैं बता रही हूँ, इनका माजी इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। कैप्टन रॉबर्ट पेश की प्रोफाइल वाकई किसी फिल्म जैसी लगती है। उनके पास 16,800 घंटे उड़ान का तजर्बा था। वो अपने करियर के शुरू में बुश पायलट रह चुके थे। बुश पायलट? हाँ, बुश पायलट्स उन अफराद को कहते हैं जो बगैर किसी बने बनाए रनवे के मुश्किल तरीन और गैर मुतवक्का हालात में पहाड़ों, जंगलों और झीलों पर जहाज उतारने के माहिर होते हैं। इनकी ये ट्रेनिंग आम कमर्शियल पायलट से बहुत मुख्तलिफ होती है, लेकिन उनकी दस्तावेजात में एक बहुत ही तारीक और छुपा हुआ पहलू भी था जो इस हादसे के बाद दुनिया के सामने आया। और वो तारीख पहलू ये था कि तकरीबन 20 साल पहले उन्हें अमेरिका में मंशियात की स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने इस संगीन जुर्म में अमेरिकी जेल में 5 साल तक सजा काटी थी और हाल ही में उन्हें माफ़ी मिली थी। मतलब जब ये रिपोर्ट मीडिया में आई तो लोगों का हैरान होना बनता था कि एक सजा याफ्ता मुजरिम कैसे इतनी बड़ी एयरलाइन का कैप्टन बन गया। ये तज्जिया निगारों के लिए भी बहस का मुकाम था, लेकिन साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशंस और कई माहिरीन का मानना है कि कैप्टन पेश के इसी तारीख, गैर रिवायती और ख़तरनाक माजी ने उन्हें उस रात बचाया। कैसे? देखें, एक आम पायलट जिसने हमेशा सिर्फ उसूलों पर चलना सीखा हो, वो शायद इस आसाब शिकन सूरत हाल में पैनिक का शिकार हो जाता। लेकिन कैप्टन पेश ने जिंदगी में इससे भी बुरे और एक्सट्रीम स्ट्रेस वाले हालात देखे थे। उनके आउट ऑफ द बॉक्स फैसले करने की सलाहियत और शदीद बहरान में पुरसुकून रहने के हौसले ने ही उस ग्लाइडर को सही सलामत जमीन पर उतारा। इस हैरत अंगेज मौजज़े के बावजूद इस वाक़े का आफ्टरमैथ यानी नताइज काफ़ी संगीन निकले। लीगल डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि हुकूमत की जानिब से एयर ट्रांजिट पर कैनेडियन एविएशन तारीख का एक बहुत बड़ा जुर्माना आयद किया गया
اور صرف حکومت ہی نہیں، مسافروں نے بھی ایئر لائن کے خلاف $30 ملین کا مقدمہ دائر کر دیا۔ ہاں، ٹراما کی وجہ سے۔ بالکل، ان مسافروں کا موقف تھا کہ اس گھپ اندھیرے میں جب وہ موت کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے جو شدید ذہنی صدمہ یعنی PTSD برداشت کیا ہے، اس کے اثرات ان پر زندگی بھر رہیں گے۔ اور اس مقدمے کا دائر ہونا قانونی اور اخلاقی طور پر واضح سبب رکھتا تھا، کیونکہ جیسا کہ ان تمام رپورٹس نے ثابت کیا، یہ واقعہ کسی ایک اچانک آنے والی آفت یا قدرتی حادثے کا نتیجہ نہیں تھا۔ یہ ایک چین آف فیلیئرز یعنی غلطیوں کے ایک پورے سلسلے کا نتیجہ تھا جو زمین سے شروع ہوا تھا۔ اگر آف لائن CDs دیکھ لی جاتی، اگر وقت بچانے کے لیے وہ شارٹ کٹ نہ لیا جاتا، اگر ایئر بس نے آٹومیٹڈ سسٹم لگا دیا ہوتا، یا اگر پائلٹس اس رات یادداشت کے بجائے چیک لسٹ فالو کرتے، تو ان مسافروں کو موت کے اس دروازے تک پہنچنا ہی نہ پڑتا۔ ان تمام دستاویزات اور اس تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہوئے ایک انتہائی اہم سوچ سامنے آتی ہے۔ یہ کہانی صرف جہازوں اور مشینوں کی نہیں بلکہ انسانی فطرت کی بھی کہانی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ بڑے حادثات اچانک نہیں ہوتے بلکہ ہماری اندیکھی غلطیوں کا پہاڑ ہوتے ہیں۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو ہماری روزمرہ زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ انسان کتنی بار طے شدہ اصولوں یا چیک لسٹس کے بجائے اپنے اندازوں اور یادداشت پر بھروسہ کر بیٹھتا ہے؟ کتنی بار ہم سسٹمز کی وارننگز کو یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا؟ فلائٹ 236 ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصولوں کو نظر انداز کرنا کتنا مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور ان سب باتوں کے آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نیا زاویہ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر کیپٹن پیش ایک انتہائی سیدھے سادے صرف اصولوں پر چلنے والے روایتی پائلٹ ہوتے اور ان کے پاس غیر قانونی اسمگلنگ اور انتہائی خطرناک حالات میں جہاز اڑانے کا وہ تاریک تجربہ نہ ہوتا، تو کیا وہ بغیر انجن کے اس 200 ٹن کے جہاز کو کامیابی سے زمین پر اتار پاتے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ہاں، کیا کبھی کبھی بحران کے وقت ہمیں انہی لوگوں اور تجربات کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں معاشرہ عام طور پر مسترد کر چکا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سننے والوں کو دیر تک سوچنے پر مجبور کرے گا۔ اگلی تحقیق تک کے لیے اجازت دیجیے۔